الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے محبوب کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ پیارے معزز ناظرین کرام، تمام سنی مسلمانوں کو شب معراج کی بہت بہت مبارکباد۔ آج اس ویڈیو میں آپ کے سامنے کچھ باتیں معراج کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھوں گا کہ معراج کس کو کہتے ہیں اور معراج کب اور کس طرح سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی۔ کیا وہ جسمانی طور پر معراج عطا کی گئی یا جسمانی اور روحانی دونوں طور پر عطا ہوئی ہے؟ کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ جسم کے ساتھ نہیں بلکہ روحانی طور پر اللہ نے انہیں معراج عطا فرمائی۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ خواب کے ذریعے اللہ نے اپنا دیدار کروایا، مگر حقیقت کیا ہے، شب معراج کس طرح سے عطا کی گئی، اس کا کیا مطلب ہے، یہی ساری باتیں اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ بس بنا اسکپ کیے ہوئے اس ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر اگر پہلی بار جڑے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ پیارے معزز ناظرین کرام، فقہاء کرام کے مطابق یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف رجب کی 27ویں شب میں ہجرت سے پہلے مکہ معظمہ میں حضرت ام ہانی کے گھر سے ہوئی، اور اسی طرح مدارج النبوت جلد 1 صفحہ نمبر 288 میں ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو 34 بار معراج عطا ہوئی، 33 بار روحانی یعنی خواب میں اور 1 بار جسمانی یعنی جاگتے ہوئے میں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو رات ہی رات ایک آن میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جایا گیا، پھر وہاں سے 7 آسمان کی سیر کرائی گئی، پھر اس کے بعد سدرہ سے آگے 50,000 حجابات طے کرائے گئے، جنت اور دوزخ کی سیر کرائی گئی، اور سب سے بڑھ کر یہ بات ہے کہ خدا تعالی کا دیدار ہوا۔ مگر جیسا کہ منکرین کی عادت ہے، یعنی نہ ماننے والوں کی عادت ہے کہ ہر بات کا انکار ہی کرتے ہیں، تو اس پر بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جسم کے ساتھ ہوئی ہی نہیں بلکہ خواب میں ہوا، ایسا ہوا ویسا ہوا ان کا کہنا ہے، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی 27 سال کا سفر ایک پل میں کر آئے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر خدا کی قدرت کا انکار، اگر خدا کی قدرت کا اقرار عقل کے حساب سے ہی کیا جائے تب تو یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ غور کریں کہ مسجد حرام یعنی کہ کعبہ معظمہ سے بیت المقدس کا سفر کرنے میں 1 مہینے سے زیادہ لگ جاتے تھے، جس کی دوری 666 میل ہے، یعنی کہ 1071 کلومیٹر۔ پھر اتنا جانا اور اتنا ہی واپس آنا، 1071 پلس 1071 یعنی 2142 کلومیٹر۔ اب یہ بتائیے ذرا کہ اگر 2100 کلومیٹر کا سفر اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیز گھوڑے سے بھی کرتے تو ایک گھوڑا اگر بہت ہی زیادہ تیز دوڑے تو اس کی اسپیڈ 70 کلومیٹر پرتی گھنٹہ ہوگی۔ اس حساب سے 2142 کلومیٹر بٹا 70 برابر 30.6، اور اگر اونٹ سے سفر کرتے تب اونٹ کی رفتار تو گھوڑے سے کم ہی ہوتی ہے، مطلب یہ ہوا کہ 30 گھنٹے سے بھی زیادہ وقت لگتا آپ کو آنے اور جانے میں۔ تو اگر عقل کے حساب سے ہی ماننا ہے تو مسجد حرام سے مسجد اقصی کے سفر کا بھی انکار کرو، کیونکہ اگر ایک ہی رات میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی سیر نہیں کر سکتے جیسا تم کہتے ہو، تو جنت دوزخ نہیں دیکھ سکتے، خدا کا دیدار نہیں کر سکتے، تو پھر ایک ہی رات میں کعبہ سے مسجد اقصی بھی نہیں پہنچ سکتے بقول تمہارے۔ اگر وہ ناممکن ہے تو یہ بھی ناممکن ہے، مگر ایسا تو
कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि नामुमकिन काम उस रात मुमकिन हुआ है। अगर इनकार करोगे तो काफिर हो जाओगे। रब ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, पारा 15 सूरह असरा आयत नंबर 1, पाक है वो जात जो ले गया अपने बंदे को रात ही रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा। अब अक्ल से फैसला करने वालों, तुम्हारी अक्ल के परखचे उड़ जाएंगे। अगर 1 महीने का सफर 1 आन में हो सकता है, बल्कि हुआ है, कुरान शाहिद है, तो फिर 27 साल का सफर भी 1 आन में हो सकता है। अगर ये मुमकिन है तो वो भी मुमकिन है। इसके अलावा 3 और दलील है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई, और वो भी जिस्म के साथ हुई। अल्लाह तबारक व तआला इस आयत में फरमाता है कि अपने बंदे को ले गया। अपने बंदे को ले गया तो बंदा किसको कहते हैं? इस पर इमाम राजी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि अब्द का इतलाक रूह और जिस्म दोनों पर होता है। मफातिहुल गैब जिल्द 20 सफ़ा नंबर 295। और इसकी सराहत खुद कुरान मुकद्दस में मौजूद है। मौला ताला फरमाता है कंजुल ईमान में कि क्या तुमने नहीं देखा कि जिसने मेरे बंदे को नमाज से रोका? पारा 30 सूरह अलग आयत नंबर 9। फिर उसके बाद पारा 27वां सूरह जिन आयत नंबर 19 कंजुल ईमान में फरमाता है कि और ये कि जब अल्लाह का बंदा उसकी बंदगी करने को खड़ा हुआ तो करीब था कि वो जिन उस पर ठट्टा की ठट्टा हो जाए। बताइए जरा कि नमाज रूह पढ़ती है या जिस्म? नमाज रूह पढ़ती है या कि जिस्म, या कि दोनों? जाहिर सी बात है कि दोनों। तो मेराज में भी हुजूर सल्लल्लाहु कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म और रूह दोनों मौजूद थी। सारी दुनिया जानती है कि मेराज में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बुराक लाया गया, यानी कि सवारी लाई गई। वो सवारी जो बर्क से यानी बिजली से बनी है। अगर मेराज रूह की थी तो बुराक का क्या काम था फिर? यानी अगर जिस्म के साथ नहीं जाना था, रूहानी तौर पर मेराज आता हुई, तो फिर सवारी की जरूरत क्या थी? क्या बुराक रूह को उठाने के लिए लाया गया था? अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज ख्वाब में होती तो मुनकिर इनकार ही क्यों करता? क्योंकि ख्वाब में आसमान की सैर करना कोई कमाल तो नहीं। मतलब यह है कि मेराज जिस्म के साथ ही हुई थी। रूहुल बयान पारा 15 सफ़ा नंबर 8। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा का दीदार किया, यानी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला का दीदार किया। कंजुल ईमान में है कि आंख न किसी तरफ उठी, आंख न किसी तरफ फिरी और न हद से बढ़ी। 27वां पारा सूरह नज्म आयत नंबर 17। मतलब यह है कि शबे मेराज हमारे आका हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को अपने सर की आंखों से देखा। उसी देखने को तो मौला ताला फरमाता है कि ना तो देखने में ही आंख फेरी और ना ही बेहोश हुई, जैसा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रब के जलवों की ताब ना ला सके और बेहोश हो गए। और इस देखने की तफसील खुद हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह इरशाद फरमाते हैं। बुखारी शरीफ की हदीस जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 1120। इज्जत वाला जब्बार यहां तक करीब हुआ कि 2 कमानों या उससे भी कम का फासला रह गया। यानी इतना करीब हुआ अल्लाह रब्बुल इज्जत कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इज्जत वाला जब्बार यहां तक करीब हुआ कि 2 कमानों या उससे भी कम का फासला रह गया। चारों खुलफाए राशिदीन यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक आजम और हजरत उस्मान गनी और हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास, हजरत अब्दुल्लाह बिन हारिस अबी बिन काब, अबू जफर, अबू जर गफारी, माज बिन जबल,
عبداللہ ابن مسعود، حضرت ابو ہریرہ، انس بن مالک اور بھی بہت سارے صحابہ کرام کا یہی مذہب رہا۔ ان کے علاوہ اور بہت سارے صحابہ کرام کا یہی مذہب رہا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا۔ شفا شریف جلد 1 صفحہ نمبر 119۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج جسمانی کے تعلق سے بخاری اور مسلم اور ابو داؤد، ابن ماجہ، شفا شریف وغیرہ میں ان جلیل القدر صحابہ کرام سے حدیث پاک مروی ہے، جن میں سے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم، عثمان غنی اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، ابی بن کعب، حضرت اسامہ بن زید، حضرت انس بن مالک، حضرت بلال بن حمامہ، حضرت بلال بن سعد، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت حذیفہ بن یحان، حضرت سمرہ بن جندب، حضرت سہل بن سعد، حضرت شداد بن روسی، حضرت حبیب بن سنان، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عمرو، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن افی، حضرت عبداللہ بن سعد اور حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابو سفیان، حضرت اسماء بنت ابی بکر، حضرت ام ہانی، حضرت ام کلثوم بنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور ان کے علاوہ بہت سارے صحابہ کرام۔ روح البیان پارہ 27 صفحہ نمبر 168۔ اس کے علاوہ بھی دیگر فقہا اور ائمہ کا یہی مذہب رہا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کا دیدار کیا، اپنی آنکھوں سے کیا، یعنی جسم کے ساتھ اپنے سر کی آنکھوں سے خدا کا دیدار کیا۔ اب جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کو نہیں دیکھا بلکہ جبریل امین کو دیکھا، تو میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ کیا میرے آقا جبریل علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے سدرہ تشریف لے گئے تھے؟ ارے جو خود 24,000 مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے ہوں، انہیں دیکھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی کمال نہیں، بلکہ وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ خود حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے 2 وزیر آسمان میں ہیں، جبریل اور میکائیل علیہ السلام۔ یعنی ترمذی شریف کی جلد اول صفحہ نمبر 208 کی حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آسمان میں میرے 2 وزیر ہیں، ایک حضرت جبریل علیہ السلام اور ایک میکائیل علیہ السلام۔ وزیر کس کے ہوتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ بادشاہ کے ہوتے ہیں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دونوں میرے وزیر ہیں تو مطلب بادشاہ آپ خود ہوئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کوئی کمال کی بات نہیں کہ کمال تو یہ ہے کہ خدا کو دیکھا۔ پھر معترض کا ام المؤمنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ قول پیش کرنا کہ جو یہ کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کو دیکھا تو وہ جھوٹا ہے، یہ قول آپ کے اجتہاد پر تھا، مگر یہاں آپ کے اجتہاد سے بڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول موجود ہے کہ خود آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو احسن صورت میں دیکھا، مشکات شریف صفحہ نمبر 69۔ اور منکر کا قرآن کی یہ دلیل لانا کہ خدا کو کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس دنیا میں خدا کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، ورنہ حدیث سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل تم اپنے رب کو بے حجاب دیکھو گے۔ بخاری شریف کتاب التوحید حدیث نمبر 7443، ابن ماجہ حدیث نمبر 185۔ یعنی اللہ کے رسول نے فرمایا، اس کی بشارت دی کہ کل بروز حشر تم اپنے رب کو بے حجاب دیکھو گے، یعنی بے پردہ دیکھو گے۔
تو جب میدان محشر میں تمام مسلمان خدا کا دیدار کریں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا مشکل رہی۔ تو اب کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ دنیا دوسری ہوگی جہاں خدا کا دیدار ہوگا، تو معترض کا یہ اعتراض یہیں سے ختم ہو گیا اور سوال کا جواب خود بخود مل گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کا دیدار کیا تھا، وہ دنیا بھی دوسری دنیا تھی، یہ دنیا نہیں۔ ایک آخری بات یہ کہ جب کوئی کسی کو اپنے یہاں دعوت پر بلائے اور مہمان کے سامنے میزبان خود نہ آئے تو اسے توہین سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ بات خدا کی شان کے بعید ہے کہ وہ خود ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائے، ان کے لیے جنت سجائے، جہنم کو بجھا دے، حور و ملک کا میلہ لگا لے اور خود ہی ان کے سامنے نہ آئے اور اپنا دیدار نہ کرائے، یہ نہ ماننے والی بات ہے۔ سمجھنے والے کے لیے یہ ساری باتیں کافی ہے، نہ جاننے والوں کے لیے، نہ سمجھنے والوں کے لیے میں بس اتنا کہوں گا کہ اللہ جس سے دین لیتا ہے اس سے عقل بھی چھین لیتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر تو مان گیا۔ پیارے معزز ناظرین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ جانکاری خوب پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ میں آ کر کے ضرور بتائیے گا کہ یہ جانکاری آپ کو اچھی لگی یا نہیں، اور اگر آپ کو یہ جانکاری پسند آئی ہے تو دوسروں تک اس کو ضرور شیئر کر دیں تاکہ دین کی باتیں آسانی کے ساتھ لوگوں تک پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔